وہ سپر ہیومن کوالٹیز کا مالک تھا، اس کی یادداشت غضب کی تھی، اسے 40 جلدوں کی کتابیں حرف بحرف یاد تھیں، وہ ہندی اور سنسکرت کے علاوہ 20 زبانیں جانتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ہر علوم سے خدا کا وجود ثابت کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ریاضی یعنی میتھس اور میوزک تک سے خدا کا وجود ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور شاعر جوش ملی آبادی کہتے تھے، وہ مشرقی علوم کے حرف آخر انسان اور شہنشاہ تھے۔ وہ عالم ہی نہیں بلکہ بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ کا نام مولانا عبدالسلام نیازی تھا۔ آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور 1966 میں آپ دلی میں انتقال کر گئے۔ آپ کو اردو کا مولانا رومی بھی کہا جاتا تھا۔ بقول آل انڈیا ریڈیو آپ کے جنازے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ مولانا نیازی پرانی دلی میں ترکمان گیٹ کے پاس ایک کمرے کے ایک دلان اور ایک سین کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ آپ خوددار اتنے تھے کہ نظام حیدرآباد سے وظیفہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور نک چڑھے اتنے تھے کہ مولانا آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ وغیرہ کتنے ہی بڑے لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ عالم اتنے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر مولانا مودودی کے استاد تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں خواجہ حسن نظامی، جوش ملی آبادی، علامہ اقبال، شاہد دہلوی جیسے لوگ شامل تھے۔ آپ کے بارے میں اتنی کہانیاں موجود ہیں کہ ان پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہم آپ کو ان کی کچھ جھلکیاں دکھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے مولانا مودودی کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے، اور ان کی جماعت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر وغیرہ کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر مولانا مودودی جب دلی میں رہتے تھے تب وہ ایک دلی کے بہت بڑے عالم مولانا عبدالسلام نیازی سے عربی کا سبق پڑھتے۔ ان کے گھر جو ترکمان گیٹ کے پاس تھا، فجر کے وقت جاتے تھے۔ وہ عالم ہی نہیں تھا، بہت بڑا صوفی بھی تھا، لیکن غصہ اس کی ناک پر رکھا رہتا تھا۔ جو برداشت کر جاتا تھا وہ کندن بند کر نکلتا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں، اکثر وہ 1.5 میل دور ان کے گھر فجر کے وقت پہنچتے تھے اور آواز دیتے تھے۔ اکثر مولانا نیازی کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے، سید بادشاہ آج طبیعت حاضر نہیں ہے، اور وہ دروازے سے ہی لوٹ جاتے تھے، اور کئی بار یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا تھا۔ مولانا مودودی صبر کا گھونٹ پی جاتے تھے، لیکن جو مولانا نیازی کو برداشت کر جاتا تھا وہ کندن بن کے نکلتا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ فلسفہ اور معقولات میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آئیے ہم اب آپ کو نظام حیدرآباد دکن کے پرائم منسٹر اکبر حیدری صاحب کا ذکر سناتے ہیں، ان کے ساتھ کیا گزری۔ آزادی سے پہلے کی بات ہے، جب سر اکبر حیدری نظام کا ایک پیغام لے کے دلی کے ایک بزرگ اور صوفی عبدالسلام نیازی کے گھر پہ پہنچے، اور جب وہ ان کے زینے کی 3 سیڑھیاں ہی چڑھ پائے تو اوپر سے کڑکدار آواز آئی، آپ کی قسمت میں عبدالسلام کی 3 سیڑھیاں لکھی ہیں، چوتھی پہ نہ چڑھنا۔ ان سیڑھیوں پہ بے عزت ہونے والا شخص حیدرآباد اسٹیٹ کا پرائم منسٹر تھا، جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ وہ بولے، اپنے رئیس سے کہنا اگر اپنے ترازو میں پلڑے میں ساری دولت بھی رکھ دے اور دوسرے میں میرے بدن کا ایک بال، تو میرا بال بھاری رہے گا۔ بیچارہ حیدری واپس چلا گیا۔ یہ خوشامد یا کسی کے دربارداری کے سخت خلاف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار پنڈت نہرو کو بھی اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ دوسرا قصہ ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کا سناتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین جو وائس پریزیڈنٹ تھے تو صوبے کے دروازے پہ پہنچے۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ وائس پریزیڈنٹ گورنمنٹ آف انڈیا۔ اگر بحیثیت وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے ہو تو بھاگ جاؤ، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ ذاکر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً بولے، ذاکر حسین نیاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تب آواز آئی، آ جاتا ہے۔ ایک بار اس نے پنڈت نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد، مولانا آزاد اور نظام دکن کے پرائم منسٹر تک کو اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ اس کو دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنی پوزیشن کا رعب نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ جوش ملی آبادی صاحب کے ساتھ پیش آیا، جبکہ جوش ملی آبادی کو ان کا مزاج پتہ تھا اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جوش ملی آبادی نے اس بات کا برا نہیں مانا، وہ پھر بھی ملتے رہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے۔ جوش ملی آبادی کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ وہ بہت دبنگ آدمی تھے، لیکن ان کے ایک سینئر دوست تھے مولانا عبدالسلام نیازی، جو پرانی دلی میں کالی مسجد کے پاس رہتے تھے۔
जोश उनके सामने बड़े अदब से बैठते थे। मौलाना नियाजी बहुत बड़े आलिम, सूफी, लेकिन बहुत गुस्से के तेज थे। वो मौलाना मौदूदी के भी उस्ताद रह चुके थे। जोश मौलाना नियाजी की तुनक मिजाजी को खूब एंजॉय करते थे। जब जोश की पहली मुलाकात मौलाना से हुई तो किसी ने मौलाना नियाजी से जोश कलाम के बारे में पूछा, तो मौलाना ने अपने घर की लैट्रीन की तरफ इशारा कर दिया। ये भारत के इतने बड़े शायर की बेइज्जती थी जिसका जोश ने बुरा न माना। एक और मौके पे जोश के ख्यालात सुन के उन पे कमेंट किया, जोश ये तेरा दिमाग है या शैतान की खुड्डी, यानी तेरा दिमाग है या शैतान की लैट्रीन। जोश फिर भी पी गए वो, लेकिन मौलाना से मिलते रहे और एंजॉय करते रहे। इसी तरह का एक मज़ेदार किस्सा दिल्ली में आए हुए एक आलिम के साथ पेश आया जिसका टकराव मौलाना साहब से हो गया था। दिल्ली में एक झक्की आलिम आ गया। वो आके मौलवियों की महफिल में नबूवत के दावे पेश करने लगा। वो एक चावल का दाना दिखाता जिससे कुरान शरीफ के कुछ अल्फाज लिख रखे थे और कहता, देखो मैं नबी हूँ, मुझे मान लो। तो मौलवी परेशान हो गया और उनसे कहा, ऐसा कर तो मौलाना अब्दुल सलाम नियाजी जो कि बड़े आलिम हैं दिल्ली के, उनके पास जा और लिखवा के ले आ। मौलाना अब्दुल सलाम नियाजी के पास वो गया और अपने दावे पेश किए। पहले तो मौलाना गौर से सुनते रहे, हाँ में हाँ मिलाते रहे, कहने लगे अच्छा मान लेते हैं। फिर उसने कागज पेश किया कि साहब आप इस पे तस्दीक भी कर दीजिए। मौलाना ने कहा मैं भी करता हूँ। वो अंदर गए, अंदर से एक मोटा डंडा उठा के लाए। ये देखना था कि वो आलिम जो है सर पर तोड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले वो घर से बाहर निकलता 2-3 हाथ खा गया। फिर वो दिल्ली की सड़कों पे नजर नहीं आया और दिल्ली के मौलवियों ने चैन का सांस लिया। इस तरह के अनसुने किस्से अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।